بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز ایکسل شو کے ساتھ کافی وقفے کے بعد آج ناظرین ایک دفعہ پھر حاضر، اور یہ وقفہ بنیادی طور پہ میری وجہ سے نہیں تھا۔ یہ جو ہماری کو ہوسٹ ہے رمشا، وہ بہت بیزی ہو گئی تھی، انہوں نے بڑے کوئی کام شام کرنے تھے۔ کیوں رمشا، آپ جو ہے نا بہت بیزی تھی نا؟ سر بس زندگی کے ساتھ ہی چلتا رہتا ہے یہ سب۔ چلیں ناظرین، آج ہم بنیادی طور پہ جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کا پاکستان کی سلامتی کے ساتھ تعلق ہے، اور جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو بنیادی طور پہ ایک ہماری جو ڈیفنس کی یعنی بارڈر سیکیورٹی ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہم نے ناقابل تسخیر بنا دی ہے۔ یوم تکبیر ہم مناتے ہیں، کل چھٹی تھی، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بڑے عرصے بعد جو ہے 26 سال گزر گئے ہیں۔ ہم نے بیک ان 28 مئی 1998 کو ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، اور یہ ایٹمی دھماکے بنیادی طور پہ اس وجہ سے تھے کہ انڈیا نے 4 دھماکے کر دیے۔ وہ جب انہوں نے یہ بم جو ہے وہ ڈیٹونیشن کر دی تو اس کے بعد پھر پاکستان جو ہے وہ انڈر پریشر تھا، اس سینس میں کہ پاکستان بھی کوئی نہ کوئی اس کا جواب دے، چونکہ ہم انڈو پاک ریلیشنز کے حوالے سے ہماری ساری چیزیں چلتی ہیں، اور پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ ایٹمی دھماکے کیے، اور 4 کی جگہ پہ 6 دھماکے ہم نے کیے، اور وہ بڑے کامیاب ہمارا ایک یعنی اس دفاعی لحاظ سے کامیاب آپریشن اس سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ہم نے اس دن وہ والی سیکیورٹی حاصل کر لی ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ دفاعی طور پہ ہم سیکیور ہو گئے اور ہمارے بارڈر سیکیور ہو گئے، اور واقعتاً وہ ایک ایسا ڈیٹرنس ہم نے پیدا کر لیا کہ جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ اٹل ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں مجھے یاد ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انڈیا جو ہے وہ دھمکیاں دیتا تھا، اور یہ جب بیلنس آف ایک طرح سے کہیں کہ ٹیرر کہیں یا بیلنس آف یعنی ریجنل بیلنس جس کو کہتے ہیں، وہ جب ہم نے حاصل کر لیا تو اس کے بعد ہماری سچویشن بہت بہتر ہو گئی۔ لیکن ریسنٹلی یہ الیکشن کمپین چل رہی ہے انڈیا میں، مودی نے پھر اسی طرح کی کوئی باتیں شروع کر دی ہیں پاکستان کے متعلق۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ پاکستان تو ابھی بھی نیوکلیئر ہے۔ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہمارے معاشی حالات، ہم نے جس لیول پہ جانا تھا، جس لیول پہ ہم نے ترقی کرنی تھی، وہ ہم ترقی شاید اس طرح معاشی طور پہ نہیں کر سکے۔ یعنی ہم نے دفاعی لحاظ سے اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنا دیا، لیکن معاشی لحاظ سے ہم نے کوئی ڈیولپڈ نیشن کے طور پہ ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا ہونا تھا، وہ ہم نہیں کھڑے ہو سکے۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہوں گی، لیکن سب سے بڑی ریزن بنیادی طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پراپر طریقے سے بیٹھ کے پلان آؤٹ کر کے چیزوں کو پولیٹیکل کنسنسس کے ذریعے آگے چلاتے، اور اس ملک کو انڈسٹریلائز کرتے، اور اس ملک کو ہم اس لیول پہ لے کے جاتے جہاں پہ ہماری معاشی ترقی جو ہے وہ پاسبل ہوتی۔ بنگلہ دیش آج $50 بلین سے زیادہ ایکسپورٹس کرتا ہے ایک سال میں، اور پاکستان تقریباً 30 بلین کرتا ہے، حالانکہ بنگلہ دیش تو ہم سے علیحدہ ہوا تھا 1971 میں۔ اور یہ جو نیوکلیئر بم ہم نے بنایا، اس کی بیسک ریزن بھی وہی 71 کا واقعہ تھا، جس کے بعد پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے انڈیا کے خلاف جو ہے اپنا دفاع جو ہے کیسے ناقابل تسخیر بنانا ہے۔ اسی لیے بھٹو صاحب نے یہ سارا ابتدا کی، اور اس پہ ہم بات کریں گے، اور معاشی ترقی پہ بات کریں گے، اور دیکھیں گے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ یوم تکبیر ہم مناتے ہیں تو ہمیں معاشی ترقی کا ایک دن بھی منانا چاہیے جب ہم ناقابل تسخیر ہوں، اور آج کل کی جو نئی سیکیورٹی ہے وہ بنیادی طور پہ اکنامک سیکیورٹی ہی اصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سیکیورٹی بم وغیرہ دے سکتے ہوتے، یعنی وہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہیں، ہم ان کو انڈر مائنڈ یا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے، تو روس کہتے ہیں کہ نہ ٹوٹتا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ہماری دفاعی لحاظ سے ہم سیکیور ہو گئے ہیں،
تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی معاشی ترقی کو بھی مضبوط بنانا ہے، سو دیٹ کہ ہم ایز اے قوم مضبوط قوم کے طور پہ کھڑے ہوں. اسی سلسلے میں ہم آج بات کریں گے. تو میں پہلے ہی ابتدائیے میں پوچھ رہا تھا رمشا سے کہ بھائی آپ کی اپنی ترقی کدھر پہنچی ہے، پہلے آپ اپنا بتائیں. آپ نے کوئی کام شام شروع کیے، پھر ہم یوم تکبیر پہ بھی بات کرتے ہیں، پاکستان پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ نے کیا نئے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں؟ سر نئی انیشیٹو تو ایسا ابھی اس طرح نہیں ہے، لیکن البتہ اس کے علاوہ مطلب اس شو کے علاوہ روڈ شوز وغیرہ اور اس طرح ڈفرینٹ چیزوں میں تھوڑا بہت پارٹیسپیٹ کرنا سٹارٹ کیا ہوا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی پراپر آپ نے بزنس نہیں شروع کیا؟ نہیں، پراپر بزنس نہیں شروع کیا. دیکھیں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بزنس نہیں شروع کریں گے تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ سر جو ادھر بزنس شروع کرتے ہیں اس سے بھی پاکستان کہاں ترقی کرتا ہے، بیچارے ان بزنس مینس کو بھی پاکستان نیچے ہی دکھا دیتا ہے. اچھا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. بنیادی طور پہ ہم نے جو ٹاپک آج چنا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ آج آپ نے کہا تھا کہ ہم نے ایکسٹمپور بات کرنی ہے، کوئی ڈسکشن نہیں کرنی. ڈسکشن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بم ہم نیوکلیئر طاقت ہوئے، دنیا کی 7ویں بڑی طاقت ہم ہیں، اور یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے، اور دنیا تسلیم کرتی ہے. یہ بنیادی طور پہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ یہ سٹارٹ اس بات سے ہوا کہ 1971 میں ایک واقعہ ہو گیا، اور ہم نے وہ کہتے ہیں کہ شاید مجیب الرحمان اوورال الیکشن میں جیت گیا تھا. مغربی پاکستان میں ٹوٹلی پیپلز پارٹی نے سویپ کیا تھا، اور مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کی عوامی پارٹی نے سویپ کیا تھا. یہ ایک ڈویژن آ گئی مغربی پاکستان میں، اور مشرقی پاکستان میں ہزاروں مائلز کا فاصلہ تھا. تو وہ جمہوریت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چونکہ وہاں پہ آبادی زیادہ تھی یا ان کی سیٹیں زیادہ تھیں، تو مجیب الرحمان کو یہ موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ اس کو حکومت کی باغ ڈور دی جاتی. لیکن اس وقت کی جو ہماری جنتا تھی، انہوں نے بہرحال یحییٰ خان صاحب تھے، اور انہوں نے وہ کوئی پراپر طریقے سے اس سارے چیز کو ڈیل نہیں کر سکے، اور اس کے نتیجے میں ایک قضیہ ہو گیا کہ بنگالی جو ہیں، بنگلہ دیشی جو لوگ، بنگلہ دیش تو بعد میں نام پڑا، اس وقت تو مشرقی پاکستان تھا، مشرقی پاکستان کے لوگ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے پاکستان نے آپریشن شروع کیا، اور اس کے بعد انڈیا نے اس میں انٹرونشن کی. اور جب باہر سے انٹرونشن ہوئی تو الٹیمیٹلی ہمیں بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا. اور آپ کو پتہ ہے 16 دسمبر 71 کو پاکستان کے کوئی 99,000 فوجیوں نے، بڑی شرم کی بات ہے کہ ہتھیار ڈالے، اور اس کے بعد بنگلہ دیش بن گیا. اور پھر ادھر بھٹو صاحب تھے، بھٹو صاحب پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے، اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے. 1973 کا آئین آیا، اور وہ کنسنسس کے ساتھ آیا. بڑی کرائسس سچویشن تھی، پاکستان بہت ڈسکریج ہو چکا تھا، پاکستان بہت لحاظ سے اس حالات میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تھا کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو وہ جو بیسیکلی اختلافات تھے وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے جہاں پہ بنگلہ دیش بن گیا. تو پھر پاکستان نے یا بھٹو صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے انڈیا کی ایگریشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یا اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے. یہ تو بنگلہ دیش بننے کے بعد ہم کمپیریٹیولی آدھے رہ گئے. تو اس پہ انہوں نے جب یہ ڈیسیجن لیا کہ جی ہم نے نیوکلیئر ہونا ہے، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہالینڈ میں تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، نیدرلینڈ میں، تو وہ نیدرلینڈ کو ہالینڈ بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں. تو وہ وہاں پہ نیدرلینڈ سے وہ ان کو باقاعدہ جیسے ہوتا ہے خفیہ طور پہ ان سے گپ شپ کر کے ان کے ساتھ پروگرام بنایا کہ آپ پاکستان آ جاؤ، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس کی قربانی دی، وہ پاکستان آ گیا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی نیدرلینڈ نے یا ہالینڈ نے جو ہے نا وہ کیس کر دیا تھا کہ یہ کیسے چلا گیا ہے ہماری یہاں سے راز چرا کے چلا گیا ہے. تو اس پہ کیس بھی چلتا رہا، لیکن بہرحال وہ آ گیا پاکستان. اور وہاں سے ایک خفیہ پروگرام پاکستان نے چلایا نیوکلیئر ہونے کا. اس دوران ایک جو پاکستان کو جواز زیادہ مل گیا وہ یہ تھا 1974 میں 1974 میں اندرا گاندھی نے ایک وہاں پہ نیوکلیئر دھماکہ بھی کر دیا انڈیا میں، اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ دنیا کی چھٹی بڑی
نیوکلیئر پاور ہیں. اور ہم نے تو ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا, ہم نے پھر اس پہ زور شور سے کام کیا. اور بھٹو صاحب تو انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کو اکٹھا کر رہے تھے اور نیوکلیئر ہونا چاہتے تھے, اسی لیے ان کو یہ سزا دی گئی کہ انہیں پھانسی پہ چڑھا کہ دیا ان کو پھانسی پہ. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں نے پھانسی دی. یہاں پہ جنرل ضیاء تھا اور اس نے پھانسی دی. پاکستان میں جو بندہ بھی پاکستان کی ترقی کے لیے سوچتا ہے نا, لوگ اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. اب عبدالقدیر خان نے ایک پاکستان کو ایک اتنا بڑا ایٹمی طاقت بنایا, سارا کچھ کیا, لیکن اینڈ ان کا بھی کیا کیا ہم لوگوں نے, وہ بڑا افسوسناک ہے. وہ اس نے غریب نے آج ہم لوگ ان کی تصویریں لگاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کی قربانیوں کو تو بالکل جس طرح بھول ہی گئے ہوئے ہوں. نہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا, کیونکہ جنرل مشرف جو ہے, جب امریکنز کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے یہ مختلف ملکوں کو ایکسپورٹ کی ہوئی ہے, جس میں نارتھ کوریا ہے, ایران ہے, لیبیا ہے, عراق ہے, اس طرح کے الزامات لگے, تو پھر بہت پریشر آیا. اور کہتے ہیں کہنے والے کہ جنرل مشرف جو ہے یہ شاید یہ ہینڈ اوور کرنے والا تھا. تو پھر باقی جو لیڈرز تھے مشرف کے ساتھ بیٹھے, انہوں نے کہا خدا کے لیے اپنے سائنسدان کو اس طریقے سے وہ نہ کریں. لیکن اس کے بعد وہ تھرو آؤٹ نظر بند رہے. E7 میں رہتے تھے اور ان کا وہ یعنی ایک طرح سے نظر بند کر دیا گیا. ان کو ڈکلیئر تو نہیں تھا لیکن ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی. اور اسی کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایک 2012 میں میرا خیال ہے اسی حالات سے تنگ آ کے اس کا ایک شعر بھی ہے, وہ آج کل بڑا مشہور ہوا. چونکہ کل یوم تکبیر تھی تو ڈاکٹر قدیر خان کی ویڈیوز اور ان کے انٹرویوز اور وہ ساری چیزیں آ رہی تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر, گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر, ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. مقصد یہ ہے کہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ ہمارے سائنسدان جو ہے اس کو اس طرح خوار کیا گیا. یہ بڑی, جیسے بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, اسی طرح ڈاکٹر قدیر کو خراب کر کے ہم نے ایز اے قوم پتہ نہیں کیا ثابت کیا ہے کہ یہ وہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ہمارے لیڈران جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. خیر, یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس میں ہم نے پھر 1984 میں ایک کوڈ ڈیٹونیشن بھی کیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ سر دھماکہ چائنا کی لیبز میں ہم نے کیا. چائنا نے اس دوران ہمیں کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہوا ہے. اس نے ہیلپ آؤٹ بھی کیا اور اس پہ امریکیوں نے اس وقت شور بھی مچایا کہ پاکستان شاید نیوکلیئر ہو گیا. بیک ان 1984 پاکستان لیکن ڈکلیئر نہیں تھا. 1998 میں آئی تھنک سو ڈکلیئرڈ ہوا. جی, اسی حوالے سے پھر پاکستان جو ہے جاتے جاتے ایک سٹیج ایسی آئی جس میں 98 میں 11 مئی کو انڈیا نے دھماکے کر دیے. تو وہ ہمیں بھی دھمکیاں مل رہی تھیں کہ وہ نیوکلیئر ہو گئے ہیں, ہم دیکھ لیں گے. تو پاکستان نے پھر ڈیسائیڈ کیا. پاکستان پہ بھی بہت پریشر تھا, میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ان پہ بھی بہت پریشر تھا اور بڑی پیشکشیں ہوتی رہیں اور بار بار فون آتے تھے. مشاہد حسین سید جو ہے ہمارے انفارمیشن منسٹر تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت دفعہ تو کہتے تھے مشاہد حسین سید کو کہ آپ کال اٹینڈ کر لو, آپ بات کر لو کہ پرائم منسٹر صاحب اویلیبل نہیں ہیں. تو وہ صرف اور صرف اوائڈ کر رہے تھے. لیکن انہوں نے ڈائریکٹ بھی کلنٹن کی فون کال سنی اور وہ کہتے ہیں کہ $5 بلین کا جو ہے نا وہ آفر دے رہے تھے اور اس کے علاوہ بھی دے رہے تھے کہ جی آگے بھی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے آپ اگر دھماکے نہ کریں. لیکن میرا خیال ہے دیٹ واز دا اونلی اوکیزن, صرف وہی ایک یعنی موقع تھا جب ہم نے دھماکے کر دیے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ بہت دفعہ میں سوچتا ہوں کہ اگر پاکستان اس وقت دھماکے نہ کرتا تو پاکستان جب بھی اس طرح کے آپشن میں جاتا تو پاکستان کو ایک تو نیوکلیئر فری کر دیتے, جیسے ایران کو نہیں نیوکلیئر ہونے دیتے. بھائی جب یہ 5 ریاستیں جو ہیں 6 ریاستیں بلکہ اسرائیل کا کہتے ہیں وہ بھی ایٹمی طاقت ہے, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا, تو وہ ساری اپنے یعنی دفاع کے لیے نیوکلیئر ہو چکے ہیں. تو وہ پھر کسی اور قوم کو کیسے منع کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسے ہی ہوتا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نیوکلیئر اگر جنگ ہو گئی
جو کہ پہلی دفعہ آپ کو پتہ ہے 1945 میں امریکہ نے ناگاساکی اور وہاں پہ اس میں یوز کی تھی جاپان کے اگینسٹ. تو اس وقت جو ہے وہ ایک کنسیپٹ آیا ہیروشیما. تو اس وقت یہ کنسیپٹ آیا کہ اگر یہ نیوکلیئر وار خدا نہ خواستہ ہو گئی تو یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے. بھائی اگر یہ ختم ہو سکتی ہے یہ صحیح بات ہے, اس کے اگینسٹ ایک پوری یعنی کیمپین ہے دنیا میں لوگوں نے چلائی ہوئی ہے, وہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعتاً نیوکلیئر وار نہیں ہونی چاہیے. نیوکلیئر ہونا اٹ سیلف جو ہے وہ یہ ڈیٹرنس جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن پھر سارے ملک بیٹھے نا, یہ بڑے ممالک بھی بیٹھیں, طلب کریں. آپ کو پتہ ہے کہ رشیا اور امریکہ نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا, وہ اب ختم کر دیا انہوں نے, جس میں وہ بیسیکلی وہ کر رہے تھے اس کو یعنی نیوکلیئر ریڈکشن کر رہے تھے. میزائلز اور سارے پروگرامز جو ہیں وہ ٹھیک تھا, اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے تھا. جب آپ یعنی چھوٹے کنٹریز کو اجازت نہیں دیتے, آپ خود رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو بھائی آپ خود بھی تو اس کو نیوکلیئر فری ہوں نا, تاکہ ساری دنیا جو ہے نا. بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ پاکستان, یہ تو ہسٹری ہم بتا رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ناقابل تسخیر ڈیفینیٹلی ہو گیا. اور اس کے بعد ہماری جو افواج ہیں یا ہمارا ملک جو ہے وہ اتنا آگے چلا گیا کہ اب کم از کم یہ والا ہمیں خطرہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ پاکستان پہ کوئی حملہ کر دے گا. 3-4 دفعہ موقع بنے, 2002 میں بنا, اس کے بعد بنا, لیکن کبھی نہ انڈیا نے حملہ کیا نہ ہم. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی نیوکلیئر ڈیٹرنس آ گیا. اب بات ہم بنیادی طور پہ تو وہاں سے جی ڈر تو ہے لوگوں کے لیے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر پاور, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کبھی خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا استعمال کریں گے اسے؟ لیکن مجھے تو نہیں لگتا. اس پہ رمشا آپ نے صحیح بات کی ہے کہ بنیادی طور پہ کیا ہم اگر خدا نہ خواستہ جس طریقے سے معاشی طور پہ ہم پیچھے چلے گئے تو کیا ہم نیوکلیئر بم یوز کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ یہ صحیح بات کی آپ نے. اور ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے بنیادی طور پہ ہے بھی اسی پہ کہ پاکستان نے یعنی ایک ایسا ملک جو اتنے لیول پہ رہ کے ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود نیوکلیئر ہو سکتا ہے, تو وہ معاشی طور پہ ترقی کیوں نہیں کر سکتا؟ اب ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمیں آج بھی وہ مودی روز ہی وہ کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا ایک پٹاخہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, ہمیں 76 سال سے اس نے وہ کیا ہوا تھا, ڈرایا ہوا تھا, لیکن اب ہم نے دیکھ لیا ہے, اب یہ روٹی کے لیے ترستے ہیں, اب یہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ واقعہ تھا ہمارے پاس اس ٹائم وہ اس طرح کے دلیر پولیٹیشنز نہیں رہے, بھٹو صاحب جیسے ہمارے پاس لیڈر نہیں رہے جو آگے ملک کو لے کے چلے. یہ بھی مطلب ڈیبیٹیبل ہے. دیکھیں ہم ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک یہاں پہ ایک سمجھیں کہ بڑا انفارچونیٹ رہا ہے کہ جتنے بھی لیڈر آئے, میں آپ کو بتاؤں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ ایک بڑی لیڈر تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی بڑے لیڈر ہیں, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان بھی بڑے لیڈر ہیں. اب افسوسناک بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر یہاں پہ کسی لیول پہ کوئی ڈیسیجن میکنگ میں آتا ہے یا اس کا ایک پاور ٹسل شروع ہو جاتی ہے, اس پاور ٹسل کے چکر میں پھر وہ غریب جو ہے نا پھنس جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے چکر میں. میرا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے سویلین سیٹ اپ کو وہ جو ہے نا جگہ دینی ہے, اور سارے مل کے بیٹھیں. بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ نیگوسیشن کریں, کوئی گریٹ ڈیبیٹ کریں, کوئی گریٹ ڈائلاگ کریں, اور پاکستان کو جہاں پہ لے کے جانا ہے. اب اس کے لیے تو ظاہر ہے سب کا کنسنسس ہونا ضروری ہے. پاکستان دیکھیں معاشی طور پہ دیکھا جائے 1950s میں یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر تھوڑا تھوڑا گرو کرنا شروع کیا, نیا پاکستان بنا تھا. 60s میں آ کے پاکستان کا جو سسٹم تھا, یعنی ہماری جو انڈسٹریلائزیشن تھی, جو ہماری صنعت تھی اور ایگریکلچر تھی, وہ خاصی بہتر تھی. اور ہم اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ایون جرمنی کو بھی ہم نے قرضہ دیا اس زمانے میں 60s میں. تو یہ والا پروگرام آگے آ کے کہیں پہ کوئی تھوڑا سا ایفیکٹ ہو گیا یا خراب ہو گیا, وہ جب نیشنلائزیشن کی بھٹو صاحب نے, تو اس کے بعد ہم معاشی طور پہ تھوڑے سے ہم ڈسٹرب ہو گئے. اور میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے بعد پھر پرائیویٹ سیکٹر آیا جنرل ضیاء کے دور میں, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر 92 میں ریفارمز آئیں, نواز شریف صاحب لائے, اور اب بھی ظاہر ہے آپ نے سنا ہوگا کہ پرائیویٹائزیشن کا بڑا چکر چلا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو, ہم نے بیٹھ کے ایز اے قوم یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا
5 سالہ منصوبہ کیا ہو سکتا ہے، 10 سالہ کیا ہو سکتا ہے، 20 سالہ کیا ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جیسے 1947 میں پاکستان بنا تھا، ایک پروگرام آنا چاہیے، سارے مل کے بیٹھیں اور 2047 کا ایک پروگرام دیں کہ 100 سال بعد پاکستان کدھر ہوگا. تو اس کے لیے پھر وہ شارٹ میڈیم ٹرم اور یہ والے پروگرامز جو ہے نا یہ چلائیں، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے انڈسٹری کہاں پہ لے کے جانی ہے، ایگریکلچر زراعت کو کدھر لے کے جانا ہے، اور ہم نے آئی ٹی کے شعبے کو کدھر لے کے جانا ہے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور چل رہا ہے، تو وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں. مجھے نہیں پتہ کہ ابھی رائٹ ناؤ ہم جس طرح کا یعنی ہم قرضے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو بات سمجھ نہیں آتی. تو رمشا کو شاید سمجھ آتی ہو کہ یہ قرضوں کے بعد جو ہے نا ہم نے کیسے ترقی کرنی ہے. آپ کوئی تجاویز بتائیں. یہی نہیں سمجھ آتا کہ ہم قرضے اتارنے کے لیے بھی مزید قرضے لیتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مین مسئلہ ہے. اب وہی بات ہے، ہم لوگ جتنے ٹیکس لیتے ہیں پاکستان میں، میرے خیال سے باقی کسی کنٹری میں شاید اتنا ٹیکس نہ ہو جتنا ہم پاکستان میں ٹیکس پیئر ہے. اصل میں ٹیکسز اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں، جو ٹیکس لوگ پے کر رہے ہیں نا وہی لوگ ہی زیادہ ٹیکسز دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بار بار یعنی تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو پھنسا ہوا ہے، اس کی ٹیکس ڈیڈکشن ہو جاتی ہے جب وہ لیتا ہے. بزنس مین طبقہ بھی ٹیکس دیتا ہے، بزنس مین طبقہ بھی دیتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سارے نہیں دیتے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ فرض کیا آپ پنڈی سے ہیں، اسلام آباد سے ہیں، یا آپ چلی جائیں، آپ جا کے سروے کر لیں، یقین کریں یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوں گے، بزنس کر رہے ہوں گے، لیکن ٹیکس کے ساتھ ٹیکس رجسٹر نہیں ہوں گے. لیکن اب یہاں پہ ٹیکس رجسٹر کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ تو پھر گورنمنٹ کا خراب پالیسیز ہے نا کہ وہ پراپرلی بندوں سے ٹیکس لے نہیں پاتی ہیں. اور اگر جن بندوں سے ٹیکس لیتی ہیں اس پہ رمشا بات کرتے ہیں، پھر آپ سے بھی پوچھیں کہ آپ بھی ٹیکس دیتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں میں تو دیتی ہوں، میں پہلے بتا دوں. اچھا تو ناظرین مجھے ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے، تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر حاضر. تو میں اب جو ہے نا میں نے بہت بول لیا ہے رمشا، اب میں آپ کو تنگ کروں گا. آپ بتائیں پاکستان میں یہ معاشی ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ ٹیکسز دے رہی ہیں کہ نہیں دے رہی ہیں؟ آپ ٹیکس پیئر ہیں؟ جی الحمدللہ. کتنا ٹیکس دیتی ہے سال میں؟ اب کتنا دیتی یہ مجھے نہیں پتا، یہ تو ابا جی کو پتا ہے. یہ تو واقعی ان کو ہی پتا، کیونکہ پیسے کماتی تو میں ہوں نہیں، وہی دیتے ہیں تو اسی کے اوپر فائلر بنوا لیتے ہیں. تو افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ پیسے کیوں نہیں کما رہی؟ اب وہ جو کما رہے ہیں، کیونکہ میرے اماں ابا مجھے کہتے رہتے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں نا، تمہیں کیا ضرورت ہے. آپ لاڈلی بچی ہے نا اپنے ماں باپ کے، اس لیے وہ جو ہے نا وہ کام. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے علاوہ کوئی کتنا بھی یعنی ریسورسفل کیوں نہ ہو، کوئی امیر کیوں نہ ہو، ہر بندے کو بیسیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے، مصروف رہنے کی ضرورت ہے. آپ مصروف تو میرے خیال رہتی ہیں، لیکن کام شاید وہ جو جہاں سے پیسے آتے ہوں وہ شاید وہ نہیں کر رہی. میں یہاں پہ رہتی ہوں، یہاں سے مجھے چاہیے. اچھا یہاں سے جو ہے نا کوئی بندوبست کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان نے ترقی آپ کے خیال میں، دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے پہلی مسلم ریاست ہے جو نیوکلیئر ہوئی ہے، اور پوری حالانکہ کوئی 56 کنٹریز ہیں، اور 56 میں سے اگر ہم نیوکلیئر ہو سکتے ہیں تو ہم 56 کو لیڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا مطلب تو یہ ہے. سر دیکھیں ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کین ڈو ایوری تھنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ اس کو نمبر 1 آپ اس کو امریکہ تک لے کے جا سکتے ہیں کہ لائک جس پوزیشن پہ آج امریکہ وہاں پہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے. صرف ہماری جو ہم لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا ہوتا ہے، ہم ایماندار بیچ میں غداری کر جاتے ہیں لوگ پیسے کے چکر میں کہ یار اپنے راز دے دیتے ہیں، یا وہ پراپرلی وہ ایک ٹیم ورک لے کے نہیں چلتے پاکستان کو. ہر کوئی اپنا منافع سوچ رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے پاکستان ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے. اب چاہے وہ پولیٹیشینس ہوں، چاہے وہ ہم سویلینس ہو، چاہے وہ ہماری آرمی ہو، چاہے جو مرضی ہو. نہیں یہ مطلب ہے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، آپ صحیح باتیں کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر ترقی ہونی ہے، جیسے آپ نے امریکہ کی مثال دی، میں آپ کو بتاؤں کہ 1789 میں امریکہ آزاد ہوا 4 جولائی کو، اور وہاں پہ آئین جو بنایا گیا وہ تقریباً 4000 لفظوں کا آئین ہے، اور 4000 لفظوں کا وہ امریکی آئین جو ہے
آج بھی اتنے افیکٹو ہے جتنا اس وقت تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک کام کیا. وہ کام یہ کیا کہ انہوں نے جو آئین میں لکھا ہوا تھا کہ نومبر کی فلاں منڈے کے بعد، پہلے منڈے کے بعد پہلا جو ٹیوزڈے آئے گا اس دن ہمارے الیکشن ہوں گے. آپ کو پتہ ہے ورلڈ وارز ہوتی رہیں، وہ کبھی بھی اس سے ڈیویٹ نہیں کیا. وہ ہمیشہ اس ڈیٹ پہ وہ الیکشن کرواتے رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کی ایمانداری ہے نا بیسیکلی، کہ وہ اپنے آئین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں. ادھر تو ہم اپنا آئین بھی بدلتے ہی رہتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہی میں ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا تھا جو آپ کر رہی ہیں کہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا، وہ اس کے پیچھے اکنامک سسٹم ہوتے ہیں، باقی سارے سسٹمز کام کرتے ہیں. آپ پولیٹیکل سسٹم کا جو اصل یعنی وہ کہتے ہیں سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی بھی ملک کا آئین ہے. اب جب آئین کی وائلیشنز ہوتی ہیں تو پھر جا کے مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں. امریکہ اس لیے بڑا ہو گیا، اتنا پاورفل ہو گیا کہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل سسٹم جس ڈیٹ کو الیکشن کروانے وہ الیکشن کروانے ہیں. اور انہوں نے، آپ کو پتہ ہے جو ٹریڈیشنز بھی تھی، انہوں نے کہا کہ واشنگٹن جو ان کا پہلا پریزیڈنٹ تھا تو وہ جنرل تھا، فوجی تھا، تو اس نے 2 دفعہ کے بعد جو ہے نا نو کر دی. اس نے کہا میں نے 2 دفعہ، یعنی 4 سال کا ٹرم ہے ان کا جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، صدارتی سسٹم ہے. اور وہ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اگر 8 سال میں اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ایک دفعہ پھر الیکشن لڑوں. اچھا، وہ ٹریڈیشن چلتی رہی. آپ کو پتہ ہے وہ کب آ کے ٹوٹی؟ وہ 1930s میں جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار آئی تو وہاں پہ FDR جو ہے نا، روزویلٹ جو ہے نا، تو وہ پریزیڈنٹ تھا. اس نے پھر 2 دفعہ الیکشن لڑا، تیسری دفعہ بھی لڑا اور ہی وان اٹ. 3 دفعہ وہ پریزیڈنٹ ہوا FDR جو ہے، روزویلٹ جو ہے. 4تھی دفعہ پھر اس نے الیکشن لڑا. تو اس کے بعد بڑا ریئیکشن آیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ہی وہ الیکشن ہو گئے، وہ تو خیر نہیں آ سکا، 3 ٹرم ہی رہا، 4تھی دفعہ نہیں جیت سکا، لیکن اس کے بعد انہوں نے امینڈمنٹ کر دی. انہوں نے کہا بھائی 2 دفعہ ہی کوئی بندہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، تیسری دفعہ نہیں بن سکتا. یہ جو ابھی ٹرمپ ہے یہ 1 دفعہ پریزیڈنٹ رہا ہے، دوسری دفعہ اسی لیے لڑ رہا ہے کہ وہ دوسری دفعہ ہی، 2 دفعہ سے زیادہ کوئی نہیں بن سکتا. بائیڈن بھی اسی لیے لڑ رہا ہے سارے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہم دیکھ یہ رہے ہیں، ایکسپلور یہ کر رہے ہیں ناظرین کے لیے کہ ہم نے کہاں پہ ترقی نہیں کی. ریزن کیا ہوئی ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، جیسے آپ نے کہا ایمانداری کا مسئلہ ہے، یہاں سمگلنگ کا مسئلہ ہے، یہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے معاشرے کے. اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے، دیکھیں پاکستان 47 میں بنا، 1956 میں ہمارا ایک پہلا آئین آ گیا، پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ، اور اس کو ودن 2 ایئرز ترمیم کر دیا گیا. اس کو توڑ دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا. جنرل ایوب جو ہے پہلا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا. اس میں جس کا بھی قصور تھا ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ جنرل صاحب بھی تو پاکستانی ہیں نا بھائی، پاکستان کا ہی سوچنا ہے. انہوں نے 62 میں ایک صدارتی آئین لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کو چلانا چاہیے تھا اصولاً. وہ جو ہم ٹریجڈی کی بات کر رہے تھے جہاں سے ہم نیوکلیئر ہوئے ہیں، تو وہ پھر 68 میں 69 تک وہ چلتے رہے. اور اس کے بعد جب وہ جاتے ہوئے وہ اپنے آئین پہ بھی کام کر کے نہیں گئے. انہوں نے جنرل یحییٰ کو جو ہے نا باغ ڈور دے دی. ایک اور ماشاء اللہ آ گیا. بھائی آپ پریزیڈنٹ ہیں تو آپ کو آئین کے مطابق چلنا ہے نا. 56 کا آئین نہیں چلا، 62 کا نہیں چلا، پھر 71 کا یہ واقعہ ہو گیا جس کے بعد ہم نیوکلیئر ہوئے، یوم تکبیر آج منا رہے ہیں. نیا آئین آ گیا 1973 میں. اب 1973 کا آئین جو ہے ابھی تک کام کر رہا ہے. یہ ایک بڑی یعنی حوصلہ افزا بات ہے، اسٹیبل ہوئے ہیں، حوصلہ افزا بات ہے. لیکن اسٹل اس کے اندر بھی ترمیم ہوتی ہے، لیکن اس دوران رمشا اور مسئلے مسائل ہوئے نا. یہ 73 کا آئین جو ہے جس میں آرٹیکل 6 لکھا ہوا تھا کہ کوئی اگر آئین کو توڑے گا تو اس کو یعنی پھانسی دے دی جائے گی. اس کے بعد یعنی 73 کے بعد ودن 4 ایئرز مارشل لا لگ گیا پاکستان میں، اور اس پہ کوئی آرٹیکل 6 نہیں یوز ہوا، کیونکہ ہماری جو عدالتیں تھیں انہوں نے اس کو فیئر ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا وہ عوامی راج آ گیا، پتہ نہیں کون سا آ گیا. اس کے بعد وہ پھر چلتا رہا. 88 میں آ کے تو یہ جنرل ضیاء کی ڈیتھ ہو گئی، کریش ہو گیا، آپ کو پتہ ہے. اور اس کریش کے بعد پھر الیکشن ہوئے اور وہ پھر سویلین گورنمنٹس چلنے لگی. 99 میں آ کے جب ہم نیوکلیئر ہو گئے، 99 میں آ کے پھر ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آ گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کارگل وار تھی
یہ واجپئی صاحب آئے تھے ادھر مینار پاکستان پہ، وہ بڑا اچھا لیڈر تھا انڈیا کا، اور لاہور ڈکلریشن ہوا، تو اس کے بعد جو ہے نا ہم کوئی یعنی صلح صفائی اور ریجنل اسٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں، کشمیر سمیت سارے مسائل کو اس میں ڈسکس ہونا تھا۔ اس کے بعد کارگل وار ہو گئی، اور کارگل وار جو ہے وہ 4 جولائی جو ان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے امریکہ کا، وہ نواز شریف صاحب گئے اور کلنٹن سے ملے، اور یہ وار بند ہوئی۔ اور کہتے یہ ہیں کہ اس وقت کی فوجی جنتا جو ہے وہ کہہ رہی تھی نواز شریف کو، وہ ویسے ڈینائی بھی کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا تھا، خیر وہ بند ہو گئی۔ اور اس میں کہتے ہیں ایک کتاب میں آیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا کلنٹن سے، اس نے کہا کہ ہم وار تو بند کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی فوج نہیں چھوڑے گی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک اور مارشل لاء آ گیا، پھر وہ جیل چلے گئے، پھر باہر چلے گئے معاہدے کے تحت۔ اچھا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 56 کا آئین نہیں چلا، 62 کا نہیں چلا، 73 کا بھی نہیں چلا، کیونکہ اس کے دوران بھی ہمارا آئین بار بار ٹوٹتا رہا۔ تو ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس طرح یعنی وہ نہیں کر سکا، ڈیلیور نہیں کر سکا، میننگ دیئر بائی کہ پولیٹیکل سسٹم ہی اس کو نہیں چلنے دیا گیا۔ اس پولیٹیکل سسٹم اگر وہ چلتا، جیسے ہم امریکہ کی مثال لے رہے تھے، تو اس کے بیہائنڈ کیا لگ رہا ہے کہ اس پولیٹیکل سسٹم کو نہ چلنے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ لیکن دیکھیں آج تک جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے، آج ایز اے عوام کے طور پہ دیکھا جائے تو لوگ ہمارے موسٹ پاورفل پارٹی کو یہاں پہ غلط کہا جاتا ہے، لائک آرمی اینڈ آل دیٹ۔ نہیں، میں بتاتا ہوں، اس کے بیہائنڈ 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو ریزن جو ہے نا، عائشہ صدیقہ نے ملٹری انکارپوریشن کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کا 2nd ایڈیشن بھی ابھی آیا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے انفارچونیٹلی جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو ملٹری جو ہے وہ ان کے کارپوریٹ انٹرسٹ اتنے ہو گئے ہیں، وہ یعنی اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں تو وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو عائشہ صدیقہ نے لکھی ہے اپنی کتاب میں۔ لیکن اس سے زیادہ بہت دفعہ آپ کو پتہ ہے ورلڈ اوور کیا ہوتا ہے، کہ امریکہ کیسے آزاد ہوا، کہ باہر کی انٹرونشن پاکستان میں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ فیکٹر جو ہے نا بڑے کام کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ آزاد کیسے ہوا؟ کینیڈا میں وہ فرینچ بیٹھے ہوئے تھے، یہ برٹش کالونی تھی، تو جب یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن ہمیں منظور نہیں ہے، یہ تحریک چلا کے بیٹھے ہوئے تھے، بوسٹن ٹی پارٹی سارے، وہ اس وقت فرینچ نے اس کی مدد کی، ان اسٹیٹس کی 13 اسٹیٹس تھیں، تو اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے اسٹیچو آف لبرٹی دیا۔ تو بنیادی طور پہ یعنی باہر کی انٹرونشن ہوئی۔ پاکستان میں بھی یہی سچویشن ہے۔ رمشا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ بار بار یہ مارشل لاز کیسے آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ امریکہ ہو یا یورپ ہو یا امریکی اسپیشلی جو ہے نا ہمارے کیس میں وہ بہت زیادہ وہ تھے۔ اور یہ 97 میں جنرل ضیاء آئے، 79 میں ادھر روس جو ہے وہ افغانستان میں آ گیا، تو ہماری ملٹری انگیج ہو گئی، اور ہم نے یہ طالبانائزیشن اور ساری چیزیں جو کہتے ہیں کہ کلاشنکوف کلچر آ گیا، اور یہاں پہ ہیروئن کلچر آیا، اور یہ ساری چیزیں آ گئیں، یہ فرسٹ افغان وار میں آئیں۔ اور اس وقت اس کا مطلب ہے ہم یوز ہو رہے تھے کس کے؟ افغانستان میں اگینسٹ روس جو ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے 1984 میں وہاں پہ رونالڈ ریگن جو ہے ایک ان کا پریزیڈنٹ ہوتا تھا، تو رونالڈ ریگن سے کسی صحافی نے پوچھا کہ پاکستان ہیز بیکم نیوکلیئر، کیونکہ ہم نے وہ کولڈ ڈیٹونیشن جو کی تھی چائنا کی لیبز میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، بٹ اف پاکستان ہیز بیکم نیوکلیئر آئی ایم شیور دیٹ دا نیوکلیئر بم ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی سوچا جا رہا تھا کہ روس کے اگینسٹ اگر نیوکلیئر بم کو یوز کرنا ہے تو امریکی کہیں نہ کہیں مطلب کانسنٹ CIA کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا اس اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب تھا، بہرحال اس نے مذاق میں کہا یا صحیح کہا، لیکن لگتا ہے ایسے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ باہر کی جو انٹرونشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ہوئی، اور اس کے بعد ابھی 2001 میں جب یہ مارشل لاء آیا مشرف کا، 2001 میں جنرل زینی کا بڑا مشہور ہے کہ مشرف کے ساتھ اس نے ملاقاتیں کی، اور یہ وہ جو بھی تھا، بہرحال یہ آ گیا، پھر افغان وار شروع ہو گئی۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہماری خوش قسمتی بھی ہو سکتی تھی کہ ہم ایک ایسے خطے، ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو جیوگرافیکلی بہت بڑی یعنی پاور بن سکتا تھا۔ جیوگرافیکلی ہم ایک ایسی یعنی وہ جیسے ہے نا ساری ٹریفک ادھر سے گزرنی ہے، یہ یعنی ایک طرح سے جیسے موٹر وے سے ساری ٹریفک نہیں جانا ہے، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے،
تو ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمارا ایک یعنی پلس پوائنٹ بھی ہے، لیکن وہ نیگیٹو پوائنٹ بن گیا ہے کہ ہماری اپنی پالیسیز کی وجہ سے. پلس پوائنٹ تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم ساری دنیا کو ایکسپلائٹ کر کے یہاں پہ اپنی انڈسٹری لگواتے، ہم چیزیں کرتے، اور یہاں پہ ساری دنیا آپ سے مجبور تھی. تو ہم نے ہمارے پاس تو یہ سارا کچھ آئیڈیاز تو سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایون سورسز بھی سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. نیوکلیر بم جیسا آپ کا ایک آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا، اور اتنی انفارمیشن جتنی آپ نے دی ہے مجھے ایون خود بھی نہیں تھی اتنی، جتنی میں سچ بتاؤں تو ظاہر بات ہے ناظرین کے لیے بھی بہت اچھی رہی ہوگی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نیوکلیر بم بننے کے بعد پاکستان کو کیا امپلیمنٹیشنز کرنی چاہیے کہ پاکستان اپنے نیوکلیر بم ہونے کی مطلب اسے کوئی وہ بھی ملے کہ یار یہ ہے اور واقعی اس کو ہونا بھی چاہیے تھا؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی طور پہ دیکھیں، یہ جو ایکسٹرنل یعنی فورسز ہیں یا باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ اپنے پرپز کے لیے یوز کرتی ہیں. ہم دونوں افغان وارز میں دنیا بھر میں آپ چلے جائیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ پاکستان کی وار تھی. وہ کہتے ہیں یہ وار کس کی تھی؟ یہ روس اور امریکہ کی وار تھی، فرسٹ افغان وار. دوسری وار ہوئی تو اگین وہ کہتے ہیں کہ یہ وار امریکہ نے اگینسٹ مسلمز لڑی ہے. یعنی کنسیپٹ یہ ہے کہ جس کے بعد وہ ظاہر عراق میں بھی چلا گیا، شام بھی ہو گیا، مڈل ایسٹ کو تباہ کر دیا، سارا کچھ. خیر، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں دفعہ اگر ہماری لیڈرشپ اس قابل ہوتی، میچور ہوتی، چیزیں بیٹھتے، ایز اے قوم ہم سوچتے، تو ہم ان وارز میں ہوتے ہوئے بھی بہت ترقی کر سکتے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ساری دنیا جب آپ کے پاس جھکی ہوئی ہے، امریکہ جھکا ہوا ہے، یورپ جھکا ہوا ہے، تو بھائی آپ کوئی ایسے پروگرامز تو شروع کریں نا. فار دا ٹائم بینگ آپ کو ڈالرز آ رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں، اپنی جیبوں میں جا رہے ہیں، آپ باہر لے کے جا رہے ہیں. وہی بات ہے نا، جب ہمارے پاس سورسز ہوتے ہیں ہم لوگ اس چیز کو آکوپائی کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ وہاں میدان چھوڑ ہی دیتے ہیں اس جگہ کا. جس طرح 1998-99 کا ہے کہ نواز شریف نے کشمیر کے اوپر حملہ کروایا تھا کشمیر کو حاصل کرنے کا، اور موسٹلی طور پہ 80% ہم لوگ آکوپائڈ کر چکے تھے، جنگ چھوڑ کے وہاں سے واپس آ کے الٹے پاؤ، اور جس میں ہمارے آرمی کا بہت نقصان ہوا، لوگ شہید ہوئے. تو اب اس دوران اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کیسے آگے چلے گا؟ میرا یہ خیال ہے، دیکھیں نمشا، ہمیں سیدھی بات ہے، ہم نے جیسے بہت ساری چیزیں اب ایکسپلور کر لی ہیں، ڈسکس کر لی ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نیوکلیئر کیسے ہوئے اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہمیں پتہ ہے. یوم تکبیر ہم منا رہے ہیں، اور ہم دفاعی طور پہ بہت ناقابل تصویر ہو گئے ہیں آلموسٹ. اور اسی طریقے سے معاشی طور پہ ہم نے ترقی کرنی ہے. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی یہ کیا ہے سو فار کہ دیکھیں پولیٹیکل سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے. نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں کوئی انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. جیسے امریکہ میں ہم نے مثال لی کہ کیسے ان کے الیکشنز ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں لیپ ایئر میں، اور وہ نومبر کے فرسٹ جو ویک ہوتا ہے، پہلا جو سنڈے منڈے آتا ہے، اور اس کے بعد جو ٹیوزڈے ہوتا ہے اس پہ الیکشنز ہوتے ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے ڈیویٹ نہیں کیا. ہمیں ہماری ریکویسٹ یہ ہے ہمارے اہل اقتدار سے، انسٹیٹیوشن سے، لیڈر سے، سویلین لیڈر سے، ملٹری لیڈرشپ سے، وہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے. یہ سیلف کریکٹیو پروسیس ہوتا ہے. اگر پولیٹیکل سسٹم چلتا رہے گا چیزیں ٹھیک ہوتی رہیں گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان سب کو ایک کرنی چاہیے، ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی چاہیے. ابھی میرا خیال ہے کہ جیسے عمران خان صاحب اندر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اونے پونے کیسز بنائے گئے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی صحیح بھی ہوں، غلط بھی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تاثر یہی ہے کہ بنیادی طور پہ اس کو انتقام لیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب بیٹھیں، خان صاحب کو بھی بٹھائیں، اور سارے بیٹھ کے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں کہ جی فرض کیا بائی 2047 ہم کیا ہوں گے، ہماری معاشی ترقی کہاں ہوگی، ہماری انڈسٹری کہاں پہنچیں گی، ہماری ایکسپورٹس کتنی ہوں گی، ہماری آبادی کتنی ہوگی، ہمارے ریمیٹنسز کتنے ہوں گے، اور ہم معاشی لحاظ سے ہم نے قرضوں سے جان چھڑانی ہے. تو کب تک قرضوں سے جان چھڑا کے ہم نے اس چیز سے نکلنا ہے، اور لوگوں کے لیے سہولیات کیسے پیدا کرنی ہے، سوشل پروٹیکشن دینی ہے، یوٹیلیٹیز جو ہے نا وہ سستی کرنی ہے. یہ سارے پروگرام میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ ہوتا تو ہے، لیکن اتنا مشکل ہوگا کہ آپ کو 75-76 سال لگ گئے اس چیز کو
आबाद नहीं होने में, तबाह होने में। एग्जैक्टली آپ نے بالکل صحیح تنقید کی ہے اور صحیح بات ہے. دل جو ہے نا خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم نے یعنی پورا زور لگایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تباہ کیسے کر سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار کیسے سکتے ہیں, ایز اے قوم کیسے آگے جا سکتے ہیں. میں یوم تکبیر کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, جیسے کل بھی ان کا دن تھا, تو ہمیں اس ویڈیوز کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. ہم نیوکلیر پاور بن گئے ہیں, جاپان جس کے اوپر نیوکلیر بم گرایا گیا وہ ملک اٹھ گیا اور آج ہم سے بہت زیادہ وہ اس میں آگے ہے, فرنٹ لائن کے اوپر ہے, وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہے. جرمنی کو دیکھیں, یہ سارے ملک جو ہے نا سیکنڈ ورلڈ وار میں تو یہ ختم ہو گئے تھے. ختم. آپ وہ مطلب کہ وہ حساب ہے قبر سے مردے نکل کے زندہ ہو کے آگے جوان ہو کے چل رہے, اور ادھر جو اچھے خاصے لوگ ہیں جو ہاتھ پاؤں سلامت ہے جن کے, ان کو بیزار اور مزدور بنا کے ملک کو رکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہمارے یہ جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں اور ہماری جو لیڈرشپ ہے, جو ہماری حکومتیں ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آئینی ترمیم کریں یا کچھ بھی کریں, لیکن ایک ایجنڈے پہ آ جائیں کہ ملک کو جو ہے نا ہم جیسے یوم تکبیر مناتے ہیں اسی طرح معاشی ترقی کا ایک دن منائیں. اور وہ بے شک 14 اگست ہو جب ہم آزادی مناتے ہیں, ہمیں ہر لحاظ سے آزاد ہونا ہے, اور آزاد ہونے کے لیے ہمیں ہر لحاظ سے ترقی کرنی ہے تاکہ ہماری قوم جو ہے نا ہیومن رائٹس کے معاملے میں بھی دن منانے والا ایسا دن نہ ہو کہ آپ نے صرف ٹی ویوں پر اور آپ نے اچھے کپڑے پہن کر آپ نے وہ دن کو سیلیبریٹ کر لیا, چھٹیاں کر لیا, وہ آپ کا دن سیلیبریٹ ہو گیا. آپ نے اس دن کو یوٹیلائز کرے, اس کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کرے, اس دن کوئی ترقی کا کام کرے, ہر بندہ کوئی دکھائے پاکستان کے لیے ایک ترقی ہے, وہ دن منایا جاتا ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قوم اتنی ٹیلنٹڈ ہے, اور آپ دیکھیں کہ ہمارا سیالکوٹ جو ہے وہاں پہ مطلب حکومت نے پتہ نہیں کتنی وہاں پہ مدد کی ہوگی. لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے انڈسٹری لگا لی, چھوٹی انڈسٹری لگائی, بڑی لگائی. فٹ بال جو ہے آج بھی ورلڈ اوور جو ہے نا ہمارا جا رہا ہے, اور ہر چیز پیدا ہوتی ہے, بڑی ایکسپورٹس ہوتی ہیں. فیصل آباد کو دیکھ لیں, گجرانوالہ کو دیکھ لیں. اور بھائی یہ جو ساری کام ہم کر رہے ہیں, لاہور کراچی تو چلو بڑے شہر ہو گئے, بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے شہروں تک کیوں نہیں جا سکتے. میں چائنا جو ہے 3-4 دفعہ گیا ہوں, اور وہ اپنے جو رورل ایریاز ہیں اس میں بھی لے کے جاتے تھے ہمیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہاں پہ میں نے کیا دیکھا, میں نے دیکھا کہ ان کا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہے انڈسٹری لے کے جاتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور یہاں پہ انڈسٹریلائز ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں اس میں انڈسٹری لے کے کیوں نہیں جاتے. ابھی دیکھیں سی پیک کے پروجیکٹس چل رہے ہیں ہمارے پورے پاکستان میں, تو بھائی آپ ایسے علاقوں سے اس کو لے کے جائیں جہاں پہ انڈسٹری لگے اور جہاں پہ ترقی ہو. بالکل یہ وہی بات ہے نا, پاکستان کے پولیٹیشینس ایک ٹیچرز کا رول پلے کر رہے ہیں کہ جو لائک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر فوکس زیادہ کیا جائے, اور جو نالائک ہوتے ہیں ان کو تو کہتے ہیں کہ یار چھوڑو بس یہی سب سے بڑی زیادتی ہے. تو ہمارے پولیٹیشینس بھی ایسے ہیں جو ڈیولپ ہمارے سٹیز ہیں ان کے اوپر ہی فوکس کریں گے, رورل ایریاز کے اوپر فوکس کریں گے ہی نہیں. حالانکہ ہمارا آئین کا آرٹیکل 156 جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ایون ڈیولپمنٹ کریں گے. آپ کو پتہ ہے آئین پہ عمل نہیں ہوتا نا, پرابلم یہ ہے. اب وہ کہتا ہے اس آرٹیکل کے مطابق آپ نے سارے علاقوں کو یکساں طور پہ ترقی دینی ہے. تو بھائی بار بار آپ جو ہے نا یہی دیکھیں, پنجاب میں دیکھیں, میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے, ساؤتھ پنجاب کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہوتی ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہوتی, وہاں پہ پیسے بھی کم خرچ ہوتے ہیں, سارا اپر پنجاب پہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا یہ تو ایک چلو ہم پروکیل بات نہیں کرتے, پروونشل بات نہیں کرتے, آل اوور بلوچستان کو دیکھ لیں, سندھ رورل کو دیکھ لیں, اور کے پی رورل کو دیکھ لیں, ساؤتھ آف کے پی دیکھ لیں. تو آرٹیکل 156 کے مطابق ان کو چاہیے کہ آئین پہ عمل کرتے ہوئے سارے علاقوں کو ترقی دیں اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ کریں, اور تاکہ پاکستان ترقی کرے. جیسے نیوکلیئر طور پہ ہم جو ہے نا ناقابل تسخیر دفاع کو بنا لیا ہے, اسی طرح معاشی طور پہ ترقی کریں. تو ٹائم ختم ہو رہا ہے نمشا. ناظرین, آج ہم بنیادی طور پہ ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ یوم تکبیر ہم مناتے ہیں 28 مئی کو, اور اس بار چھٹی بھی کی گئی اس کی, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں, لیکن ہمیں معاشی پاور بننا تھا. اور معاشی پاور نہ بننے میں ہم نے آج آئیڈینٹیفائی یہ کیا ہے کہ کون سی ریزنز ہیں, کون سے فیکٹرز ہیں جس وجہ سے ہم معاشی طور پہ پیچھے رہ گئے. اور ہماری استدعا یہ ہے
حکومت پاکستان سے کہ وہ جو ہم نے پرپوزلز دی ہیں ان کو ضرور دیکھیں اور ان پہ عمل کریں اور آئین پاکستان کو کام کرنے دیں، پولیٹیکل سسٹم کو کام کرنے دیں. ہماری استدعا ہے اور ایک لمبا لانگ ٹرم پلاننگ کریں جس میں پاکستان انڈسٹریلائز ہو، پاکستان ترقی کرے اور پاکستان ایک معاشی پاور بنے. یہ ہم بنیادی طور پہ ہماری دعا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی خوش رہیں اور ترقی کریں اور دنیا کی کمیٹی آف نیشنز میں ایک گریٹ نیشن کے طور پہ ہوں. اس کے ساتھ مجھے حسن بیگ کو اور رمشا کو اجازت. اللہ حافظ.